بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها وقال تعالی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالی وإنك لعلى خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال علیہ السلام لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گزشتہ تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے مگر سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور جتنی تعداد میں جنت میں جانے والے اس امت کے لوگ ہوں گے اتنی تعداد میں کسی امت کے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت آسانیاں فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھیں جتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمائی ہیں، جتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی اس امت پہ ہوئی ہیں اس سے پہلے کسی امت پہ نہیں ہوئیں۔ پچھلے زمانے میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، رات کو وہ کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ اس رات اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسی آسانیاں فرمائی ہیں، ایسا ستاری کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس امت کے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ستاری کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ پھر پچھلی امتوں میں اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو اس کو معاف کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ کسی سے گناہ ہو گیا، ابھی اس کی معافی کیسے ہو، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور بڑی سخت ترین اس کی توبہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانیاں کر دیں کہ اگر اس امت کا کوئی گنہگار ساری زندگی غفلت میں زندگی گزار بیٹھا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، ساری زندگی برائیاں کرتا رہا ہے، اب اس کے دل میں احساس ہو گیا ہے، اب اس کے دل میں ندامت ہوئی ہے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گیا ہے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ایسے دھو دے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا
جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے گناہ تو اس نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کیا تو ہے لیکن معافی ہو گئی ہے، گناہ کیا تو ہے لیکن معافی ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں معافی نہیں ہوتی اس کی، صرف معافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے اعمال نامے کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کے وجود سے گناہوں کے اثرات کو ایسے زائل کر دیتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے آئے ہوئے مسائل جو پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے مسائل ایسے حل کر دیتا ہے جیسے یہ بندہ تو بچپن سے بڑا متقی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ اچھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی، ذی الحجہ کے 10 دن عطا فرمائے، عرفہ کا دن عطا فرمایا، اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور روزے میں بھی اس امت کے لیے آسانیاں کر دیں۔ پچھلی امتوں کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ، کھانے پینے کا بھی روزہ، بولنے کا بھی روزہ۔ ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں، صرف آپ کھانا بند کر دیں، پینا بند کر دیں، اپنی اہلیہ کے قریب نہ جائیں، اور صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا سارا روزہ ہے۔ لیکن پچھلی امتوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے روزے رکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے زکوٰۃ جو نکالتے تھے، تو ہم تو نکالتے ہیں 40واں حصہ، وہ نکالتے تھے 10واں حصہ۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ اس کو نکالنا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے، غریبوں کو کھلا نہیں سکتے تھے، بلکہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی تھی اس کو اٹھا کے پہاڑ پہ لے جاتے، پہاڑ کی چوٹی پہ اسے رکھا جاتا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ اس زکوٰۃ کے مال کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ اس کی زکوٰۃ کے قبول ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دیں کہ ایک تو زکوٰۃ ہماری 10واں حصہ نہیں ہے۔ اگر تصویر نہ بنائیں تو مہربانی ہوگی یار۔ بڑا خراب کیا ہے موبائل نے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اب میری تصویر بنا کے کیا کریں گے بتائیے؟ کوئی آدمی بہت خوبصورت ہو، کوئی فرشتہ صفت انسان ہو تو چلو اس کی تصویر بناؤ بھائی، اس کی تصویر دیکھ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کیا کر دیں؟ ہمارے لیے آسانی یہ کر دی کہ ہم زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالیں گے، 100 میں سے 2.5 نکالیں گے، 100 میں سے 10 نہیں نکالیں گے، 100 میں سے 2.5 نکالیں گے، اور پھر اس کو بھی اپنی خالہ کو بھیج دو، پھوپھی کو بھیج دو، ماموں کو بھیج دو، چچا کو بھیج دو، تایا کو بھیج دو، ان کی اولادوں کو بھیج دو، مدرسے میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی سائل کو دے دو، اپنے رشتہ داروں کو دے کے بھی زکوٰۃ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ معمول نہیں تھا۔ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آس پاس کہیں بھی جائیں گے تو 1 میل تک آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانیاں کر دیں کہ اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی تو ملتی ہے نا، مٹی تو ہر جگہ مل جائے گی، مٹی نہیں ملتی پتھر تو مل جائے گا نا، پتھر تو مل جائے گا، پتھر پہ بھی ہاتھ مار کے آپ ایک ضرب چہرے پہ لگائیں، ایک ضرب دونوں ہاتھوں دونوں بازوؤں پہ لگائیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ کتنی آسانیاں کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے امت محمد میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آسانیاں کروں گا، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ عجیب معاملہ ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امت کے لیے ایک دفعہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے عجیب دعا کی، عجیب دعا کی۔ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے یہ والی دعا نہیں کی جو ہمارے نبی نے کی ہے، جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، ساری دنیا کے لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ اے اللہ اگر کوئی ایسی مہربانی ہو سکے کہ آپ میری امت کا حساب آپ نہ لیں، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ یہ سوال چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ کسی نبی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قیامت کے دن تو سارے انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان جہنم لتقرب یوم القیامہ لہا زفیر و شہیق، جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم سے نا آواز نکل رہی ہوگی۔ آگ کا جب پریشر بڑھ جاتا ہے، آگ کا جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس سے آواز، جیسے ہوا کے پریشر سے کے بڑھنے سے آواز نکلتی ہے، پانی کا پریشر بڑھے تو اس سے آواز نکلتی ہے، ایسے ہی آگ سے بھی آواز نکلتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایسا پریشر ہوگا، اس سے ایسی بھیانک اور خوفناک آواز نکل رہی ہوگی کہ اس آواز کے خوف سے سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صدیقین، سارے شہداء گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ یعنی ہر نبی کو لگے گا، ہر صدیق کو لگے گا، ہر شہید کو لگے گا، ہر ولی کو لگے گا کہ یہ آگ مجھے کھا جائے گی۔ لم یبق نبی ولا صدیق ولا شہید الا جثا علی رکبتیہ ساقطا، سارے انبیاء، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے اولیاء جہنم کی اس چنگھاڑ کو سن کے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے اور رو رہے ہوں گے، اور سارے انبیاء اور فرشتے عرش کے پایوں سے چمڑ جائیں گے اور سارے کہیں گے اے اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں، میری اس مصیبت سے جان بچا۔ ایسا منظر ہوگا قیامت کے دن۔ تو کسی نبی کو یہ کہنے کی مجال ہی نہیں، کسی نبی کو یہ کہنے کی مجال ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ پاک سے کوئی ایسا مطالبہ کر بیٹھے، لیکن چونکہ قیامت کے دن ہمارے نبی کا اعزاز بہت زیادہ ہوگا، ہمارے نبی کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، اس لیے ہمارے نبی نے کہا اے اللہ قیامت کے دن جو مجھے اور بہت سارا پروٹوکول ملے گا، اگر یہ بھی مل جائے کہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے، میں خود ہی تنہائی میں اپنی امت کا حساب لے لوں، تو اللہ نے کہا یا اے میرے نبی آپ حساب کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ میں اس لیے حساب لینا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کی کمیاں اور برائیاں اوروں کے سامنے ظاہر نہ ہو اور میری امت رسوا نہ ہو، امت رسوا نہ ہو، اس لیے آپ ان کا حساب میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ہی ان کو الگ سے تنہائی میں ان میں سے ان سب کو نمٹا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تو اپنی امت کو اوروں کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا، میرے محبوب میں تو تیری امت کو تیرے سامنے بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں تیری امت کا حساب ایسے لوں کہ اور تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو بھی نہ دیکھے، اور تو نہ دیکھے تو بھی اسے نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم، ایسا فضل، ایسی مہربانیاں اس امت کی طرف متوجہ ہوئیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس امت کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس امت کو چاہا ہے، اتنی آسانیاں فرمائی ہیں، اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، اتنا ان پہ فضل فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس امت کی خصوصیت ہے نقل و حرکت، اس امت کی خصوصیت ہے چلت پھرت۔ پچھلی امتوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو نبی حکم لے آئے بس اس کو اختیار کرتے چلے جاؤ، دوسرے کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کندھوں پہ یہ بار ڈال دیا ہے، اس امت کی یہ ذمہ داری بنا دی ہے کہ خود بھی کرو اور دیکھو اور کوئی چھوڑ تو نہیں رہا،
اور کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو تمہیں تڑپنا چاہیے، تمہیں بے قرار ہونا چاہیے، تمہیں پریشان ہونا چاہیے، تمہیں اس پہ رونا دھونا چاہیے، تمہیں اس پہ غمگین ہونا چاہیے، اور محنت کوشش کر کے تمہیں اس کو بھی اس پہ لانا چاہیے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنے سارے پیکیجز دیے، اتنی ساری مہربانیاں فرمائیں، اتنی ساری آسانیاں فرمائیں۔ تو اس امت کا جو مقصد ہے، اس امت کی جو خصوصیت ہے، اس امت کا جو امتیاز ہے، وہ نقل و حرکت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بھلی امت ہو، تم سب سے اچھی امت ہو، تم سب سے بڑھیا امت ہو۔ اجی کیوں؟ ہم میں ایسا کیا کمال رکھا ہے؟ ہم میں ایسی کون سی خوبی رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود واضح فرمایا، اخرجت للناس، تم اس لیے سب سے بہتر کہلاتے ہو، اس لیے سب سے افضل کہلاتے ہو، اس لیے سب سے اچھے کہلاتے ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اخراج کو اختیار فرمایا نا، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے اس کو نماز کا کہہ دے، اس کو نماز کا کہہ دے، اس کو برائی سے روک دے، اس کو برائی سے روک دے۔ یہ اس امت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے، اس امت کی عظمت کے لیے، اس امت کے غالب ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس کو بھی کہہ دے، 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 اس کو بھی برائی سے منع کر دے، اس کو بھی برائی سے منع کر دے، بلکہ اس امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکلے۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں حرکت میں لایا گیا ہے، تمہیں معرض وجود میں لایا گیا ہے تاکہ تم انسانیت کی بھلائی سوچو، انسانیت کی ہمدردی سوچو۔ یہ اس امت کی حیات ہے، یہ اس امت کی بقا ہے، یہ اس امت کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر یہ امت دین کے لیے چلت پھرت کرے گی، دین کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی، دین کے لیے جد و جہد کرے گی، دین کے لیے کوشش کرے گی، تو یہ امت باقی رہے گی، یہ زندہ رہے گی اور باقی رہے گی۔ اور اگر اس کی زندگی سے چلت پھرت نکل جائے، دین کے لیے جد و جہد نکل جائے، دین کے لیے کوشش کرنا، قربانیاں دینا نکل جائے، تو یوں سمجھو یہ امت گویا مر گئی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جب امت مسلمہ نے دین کے لیے جد و جہد کو چھوڑا اور دین کے لیے چلت پھرت کو چھوڑا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے بچے کمیونسٹ ہو گئے، مسلمانوں کے بچے خدا کے ہی انکاری ہو گئے، قیامت کے انکاری ہو گئے، جہنم اور جنت کے انکاری ہو گئے، حضور کے انکاری ہو گئے۔ دیکھیں نا، یہ جو پانی ہے نا، پانی اگر یہ بہ رہا ہو تو یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، یہ خود بھی پاک ہے، یہ اوروں کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن اگر یہ پانی کھڑا ہو جائے، ایک ہی جگہ جمع ہو جائے، ایک ہی جگہ کھڑا ہو جائے، تو یہ اور تو کسی کو کیا پاک کرے گا، خود بھی پاک نہیں رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% مسلمان دین کی جد و جہد کرنے والے تھے، 100%۔ ہمارے نبی کے زمانے میں دو حصے نہیں تھے، مسلمان دو دھڑوں میں منقسم نہیں تھے کہ بھئی یہ امت تو ہے چلنے پھرنے والی اور یہ امت ہے گوشہ نشینی کرنے والی، بلکہ ہمارے نبی کے زمانے میں ساری امت مسلمہ کا رنگ ایک تھا، روپ ایک تھا، انداز ایک تھا، اسٹائل ایک تھا۔ وہ کیا کہ جب کبھی دین کے لیے نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرتے تھے۔ اب اس پہ اتنے واقعات ہیں کہ سارا دن ہی گزر جائے، ساری زندگی گزر جائے، اتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کے کہ دین کی جد و جہد کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، بچے لگائے، بیویاں لگائیں، گھر لگائے، دیس چھوڑا اور ساری دنیا میں پھرے اور ساری دنیا میں پھر کے اللہ کے دین کو پہنچائے۔ اور پھر اس کے لیے
حضرات صحابہ کرام کے لیے بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی کے صحابہ کو سب سے زیادہ جو محبت تھی نا وہ حضور سے تھی، سب سے زیادہ محبت حضور سے۔ لیکن دین کے لیے حضرات صحابہ کرام نے بیویوں کی جدائیاں، بچوں کی جدائیاں، رشتہ داروں کی جدائیاں، اپنے دیس اپنے وطن کی جدائیاں یہ تو ساری برداشت کی، لیکن اپنے نبی کی جدائی کو بھی برداشت کیا۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے، ہمارے نبی نے کہا آپ یمن چلے جائیں۔ جب یمن جانے لگے تو ہمارے نبی نے جاتے جاتے حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذ عسیٰ اللہ ترانی عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وعسیٰ ان تمر بمسجدی او قبری۔ اے معاذ، آج آپ جدا ہو رہے ہیں نا، جب تم اگلے سال آؤ گے تو پھر تم مجھے نہیں دیکھو گے، میری قبر کو دیکھو گے، میری مسجد کو دیکھو گے۔ آپ اندازہ لگائیے، جن صحابہ کو اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیویوں سے، ساری کائنات سے زیادہ جس نبی سے محبت ہو، اور پھر وہ نبی اپنی زبان سے یہ فرما رہے ہوں کہ اب ہماری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، اب جنت میں ہوگی، تو حضرت معاذ کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی؟ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل بچے کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل کا پھوٹ پھوٹ کے رونا ہمارے نبی نے دیکھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تو آپ علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ معاذ کہیں ہمت ہی نہ ہار دے اور کہیں جانے کا پروگرام ہی نہ بدل دے، آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، مدینے کی طرف کر لیا اور پیٹھ حضرت معاذ کی طرف کر لی، اور آپ نے فرمایا، یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، چاہے وہ کسی قوم سے ہوں، چاہے وہ کسی علاقے سے ہوں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام نے دین کے لیے جد و جہد کو، نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں۔ تو یہ تو ایک انتہائی ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر تو اس امت کی حیات ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو اس امت کی بقا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، جو اس امت کی طاقت ہے، اس امت کی قوت ہے، اس امت کی طاقت ہے، اس امت کا پاور ہے، وہ اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت، آپس کی محبت ہے، آپس کا جوڑ ہے، آپس کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، یہ اس امت کی قوت ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اور یہ قومیت ختم ہو جائے اور یہ لسانیت ختم ہو جائے، خدائے پاک کی قسم اس امت سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ لیکن آج امت مسلمہ دھڑوں میں بٹ گئی، فرقوں میں بڑھ گئی، قوموں میں بڑھ گئی، زبانوں میں بڑھ گئی، پارٹیوں میں بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی۔ اور قومیں تو قومیں، گھر بھی تقسیم ہو گئے، ماں کا منہ ادھر ہے اور بچوں کا منہ ادھر ہے، باپ کا منہ ادھر ہے اور بچوں کا منہ ادھر ہے، اور ایک ماں نے 5 بچے جنے ہیں، 5 کے رخ الگ الگ ہیں۔ یہ جو آپس کا توڑ ہے، آپس کی نفرتیں ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں، یہ انسان، یہ قوموں کی طاقت کو پاش پاش کر دیتی ہے، گھروں کی طاقت کو پاش پاش کر دیتی ہے، خاندانوں کی طاقت کو پاش پاش کر دیتی ہے، اگر آپس میں اتفاق نہ ہو تو۔ میرے دوستو، آپس کی محبتیں، آپس کی الفتیں، آپس کا اتحاد یہ اس وقت باقی رہے گا جب ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں۔ ہمارے نبی کے اخلاق کو اپنائے بغیر ہماری زندگیوں میں اتفاق اور محبت آ ہی نہیں سکتی۔ محبت آئے گی، اتفاق آئے گا، اتحاد آئے گا، آپس میں اجتماعیت تب قائم ہوگی جب ہماری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں۔ ابھی تو کیا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں،
تھوڑی تھوڑی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ اگلے کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اجتماعیت متاثر ہوتی ہے، آپس کی محبتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ آپس کی محبت اور دلوں کا ہر ایک کے لیے صاف ہونا، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے۔ لوگ دین سمجھتے ہیں صرف پہلی صف میں نماز پڑھنے کو۔ آپس کی محبت، آپس کا جوڑ، آپس کی الفت، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے خیر خواہی، اس کو لوگ دین ہی نہیں سمجھتے۔ دین سمجھتے ہیں پگڑی پہننے کو، دین سمجھتے ہیں داڑھی رکھنے کو، دین سمجھتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کو۔ یہ سارے دین کے شعار ہیں، یہ دین کے لیے از حد ضروری ہیں، ان کے بغیر دین نامکمل ہے، لیکن یہی سارا دین نہیں ہے، یہی سارا دین نہیں ہے۔ آپس کی ناچاکی، آپس کی لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل کا میلا ہونا، یہ اتنی منحوس چیز ہے کچھ نہ پوچھو۔ چلتی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، چلتی فیکٹریاں ٹھپ ہو جاتی ہیں، چلتے کاروبار دیوالیہ ہو جاتا ہے، ہنستے کھیلتے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں اگر آپس میں نا اتفاقی ہو تو۔ یہ آپس کی نا اتفاقی اتنی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی اور فرمایا اپنی امت کو بتاؤ، اپنی امت کو بتاؤ کہ ہر رمضان کے مہینے میں شب قدر ان نشانیوں کے ساتھ آئے گی۔ شب قدر کی تعین کر دی گئی، تشخیص کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میری امت کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ بھائی سارا مہینہ جاگتے اس شوق میں کہ شاید آج کی رات شب قدر ہو، شاید آج کی رات شب قدر ہو، لیکن جب طے ہو گیا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے تو بس بات تو ختم ہو گئی نا۔ پھر تو ایک رات پہ عبادت کرنا 83 سال کی عبادت کے برابر اجر ہو گیا۔ تو ہمارے نبی بڑے خوش نکل رہے تھے اپنی امت کو متعین شب قدر بتانے کے لیے۔ جو ہی آپ باہر نکلے تو دو مسلمان آپس میں کھڑے منہ ماری کر رہے تھے۔ بھائی کیا کر رہے تھے؟ سب بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کلاشنکوف سے فائر نہیں کر رہے تھے، منہ ماری کر رہے تھے، منہ ماری کر رہے تھے جو روزانہ دن میں 10 دفعہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ منہ ماری کر رہے تھے۔ اس دو مسلمانوں کی آپس کی منہ ماری کی یہ نحوست ہوئی کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا تو تھا کہ شب قدر کب ہوگی، لیکن جب دو مسلمانوں نے آپس میں منہ ماری کی اس کی نحوست سے اللہ نے مجھ سے وہ علم اٹھا لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بس اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں ڈھونڈ لیا کرو، ان میں کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن دو آدمیوں کی منہ ماری سے ہمارے نبی پہ اثر پڑا۔ تو بتائیے جن گھروں میں روزانہ 50 دفعہ منہ ماریاں ہوتی ہوں، کبھی بہو اور ساس کی منہ ماری چل رہی ہے، کبھی باپ اور بیٹے کی منہ ماری چل رہی ہے، کبھی بھابھی اور نند کی منہ ماری چل رہی ہے، بتائیے ان گھروں میں کوئی برکتیں رحمتیں ہوں گی؟ میرے دوستو آپس کی ناچاکیاں صرف دنیا کو نہیں آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ وہ راتیں جن میں عمومی طور پر بخشش کا اعلان ہوتا ہے، عمومی طور پہ بخشش کا اعلان ہوتا ہے، بھائی ہم سب کو معاف کرتے ہیں، لیکن ان عمومی بخششوں میں بھی ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جن کی کسی سے انبن چل رہی ہوتی ہے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں
یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو فلاں سے بات ہی نہیں کرتا، یہ تو اپنے پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، ماموں زاد بھائی سے یا کسی مسلمان سے یہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو رہنے دو، اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو رہنے دو۔ اس لیے کہ یہ ایک مسلمان سے بات چیت بند کیے ہوئے، ایک مسلمان سے تعلقات توڑے ہوئے، ایک مسلمان سے بائیکاٹ کیے ہوئے، لہٰذا اس کو رہنے دو۔ جب یہ صلح کریں گے نا، جب یہ دونوں بگڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، کٹے ہوئے آپس میں صلح کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا۔ بتائیے آپس کی ناچاکی، آپس کی نا اتفاقی کتنی منحوس چیز ہے۔ میرے دوستو آج گھر اجڑ گئے، گھر برباد ہو گئے، رشتے ناطے ختم ہو گئے آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے۔ اور یہ ناچاکیاں اس لیے آئیں کہ ابھی ہم نے اپنے اندر اپنے نبی والے اخلاق پیدا نہیں کیے۔ ناگواریاں برداشت کرنا، ناگواریاں سہنا، اوروں کی بدتمیزیوں کو برداشت کرنا، اوروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، سہنا، صبر کر جانا، پینا، اس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ماں باپ نے نہیں سیکھا تو یہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تھوڑی سی ناگوار بات پیش آ جائے ایک دم باپ پھٹ پڑتا ہے، ماں پھٹ پڑتی ہے، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ ہمارے نبی کا مزاج یہ نہیں تھا، ہمارے نبی کی طبیعت مبارکہ یہ نہیں تھی۔ ہمارے نبی کے گھر میں اگر کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا نا، کسی غلام سے ہو گیا، کسی باندی سے ہو گیا، کسی بچے سے ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، جب وہ نقصان ہو جاتا اور گھر والے اسے ڈانٹنے لگتے تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے قدر اللہ وما شاء فعل، ڈانٹو نہیں، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ہے، اللہ کے چاہے کے بغیر نہیں ہوا۔ ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، اگلے کی گت بنانا، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ میرے دوستو یہ مزاج آپس میں توڑ کا باعث ہے، نفرتوں کا باعث ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں اور آپ اس کی نیت کریں، اپنے نبی والے اخلاق کو اختیار کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اوروں کی طرف سے آنے والی ساری ناگواریوں کو سہنے کی طبیعت بنائیں۔ بھائی برداشت کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بولنے دو، کہنے دو۔ ہمارے نبی پہ ناگواریاں صرف کفار کی طرف سے نہیں آئیں، اپنوں کی طرف سے بھی بہت ساری ناگواریاں آئیں، پرایوں کی طرف سے بھی آئیں، اپنوں کی طرف سے بھی آئیں، لیکن ان ساری ناگواریوں کو برداشت کرنے کا اللہ نے ہمارے نبی کو حکم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میرے نبی اپنوں سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے تیرا دل دکھے تو ان کو معاف کر دیا کر، اور ان کو نیکی کی نصیحت کیا کر، اور اگر جاہل، کافر، بے دین قسم کے لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں تو درگزر کر کے آگے چلا جایا کر، ان کی باتوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کر۔ ہم سوچتے رہتے ہیں نا اس نے یوں کیوں کہا، میرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، اور ہاتھ صحیح نہیں ملایا، 2 انگلیوں سے مجھ سے ہاتھ ملایا، کھڑے ہو کے نہیں ملا، بیٹھ کے ملا، اور منہ ادھر تھا اور مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور مجھے بیٹے کی دعوت میں بلایا نہیں، مجھ سے بیٹی کے رشتے کا مشورہ نہیں کیا، فلاں موقع پہ ہمیں یاد نہیں رکھا، فلاں موقع پہ یاد نہیں رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جمع کر کے اپنے دل میں کھچڑی بناتے رہتے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے رہتے ہیں، اور یہی آگے جا کر نسلوں کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو بھائیو اس لیے آپ اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہمیشہ آپس کی محبتوں کو رواج دیں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے۔ بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے، ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے، پورے ملک سے، ساری امت سے نفرتیں ختم ہوں، آپس کی نا اتفاقی ختم ہو، تو بھائی 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، 2 کام کر لو۔ یہ 2 کام اگر کر لو نا، ساری نا اتفاقیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، ساری نفرتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں گے اگر یہ 2 کام کریں تو۔ ایک کام کہ آپ کے ساتھ کوئی چاہے کتنی زیادتی کر جائے، آپ اسے پی جاؤ، اس میں کیا بات ہے، برداشت کر لو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من کظم غیظا
وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بلائیں گے اور جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری وجہ سے غصے کو پیا تھا نا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں، جو پسند ہو لے لو۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور جھگڑے کو رفع دفع کر دے، آپ نے فرمایا جنت کے بیچ میں محل لے کر دینے کا میں اس کے لیے ضامن ہوں، جنت کے بیچ میں محل لے کے دوں گا اسے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو اوروں سے درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا، من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں سے درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، ہمیں معاف کرنا چاہیے یا انتقام لینا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے یا بگڑ جانا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کریں کہ آپ کے اوپر کوئی چاہے کتنی ہی کیچڑ اچھالے آپ اسے برداشت کرتے چلے جائیں، بولے نہیں، ایک کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ؟ جب تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا پسند نہیں ہے تو تمہیں غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ سخت گناہ ہے۔ آج غیبت تو اتنی عام ہے کہ نہ کوئی اس سے مسجد بچی ہوئی ہے، نہ اس سے کوئی مدرسہ بچا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی گھر بچا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی محفل بچی ہوئی ہے۔ جہاں دو چار آدمی بیٹھتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے نا، اگر جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے ہوئے پچھلی صف والوں میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک لڑکا چپلیں جمع کر کے ایک تھیلے میں ڈال رہا ہے اور اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس نے سلام پھیرا، بھاگا اس کے پیچھے اور اس کو کان سے پکڑ کے یہاں لے آیا اور سب کو بتایا کہ بھئی یہ چپل چوری کر کے جا رہا تھا، تو کتنا برا جانیں گے اسے سارے کے سارے؟ بھئی برا جانیں گے کہ نہیں جانیں گے؟ اور جیسے پکڑنے والا اس کو دو چار تھپڑ مار رہا ہوگا تو ہر ایک گزرتے گزرتے کوئی گالی دے گا، کوئی تھپڑ مارے گا، کوئی اس کو بجا دے گا، کوئی کسی طریقے سے اس کی تذلیل کرے گا اور سمجھیں گے کہ واقعی یہ برا کام ہے۔ مسجد سے چپل چوری کرنا اس کو سارے برا سمجھتے ہیں، لیکن مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے اگر دو آدمی غیبت کر رہے ہیں تو تیسرا بھی سنتیں پڑھے بغیر آ کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے بڑا اس کو، میں نے بھی بڑی سنی ہے اس کے بارے میں باتیں، وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ یعنی غیبت کو برائی نہیں سمجھتے، حالانکہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ غیبت دلوں کے پھٹنے کا باعث ہے، نفرتوں کے بڑھنے کا باعث ہے۔ تو یہ دو کام اگر کر لینا، ایک تو میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے میں نے بولنا نہیں ہے، میں نے بگڑنا نہیں ہے، میں نے پھٹنا نہیں ہے، میں نے برسنا نہیں ہے، میں نے اسے پی جانا ہے۔ اور ہمارے نبی نے پینے کا طریقہ بھی بتایا، آپ وضو کر لیں غصہ چلا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے غصہ چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں غصہ چلا جائے گا، بیٹھے ہوئے لیٹ جائیں گے غصہ چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر ہم یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیں، ہمارے ماحول اور معاشرے سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے اللہ ساری نفرتیں ختم کر دے گا۔ بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔